أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذکر فحل من مدکر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آج ہمارا سبق نمبر ہے 26۔ ہم نے یہ دیکھا عربی گرامر میں بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، اور اس کی 3 اقسام ہے: اسم، فعل، حرف۔ اسم کے 4 پہلو جب تک ہمیں نہ معلوم ہو کہ اس کی حالت کیا ہے، آیا رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کی جنس کیا ہے، آیا وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اور تیسرا یہ کہ عدد کے حساب سے وہ واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے، یا مثنیٰ اور جمع ہے، اور وسعت کے لحاظ سے آیا نکرہ ہے یا معرفہ ہے۔ نہ تو وہ اسم ہم صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، نہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ الفاظ جب آپس میں ملتے ہیں تو مرکبات بنتے ہیں۔ ان کی 2 اقسام ہیں: مرکب تام یعنی جملہ، اس کی پھر فردر 2 قسمیں ہیں: جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہو، جملہ فعلیہ جو فعل سے شروع ہو۔ اور مرکب ناقص کیا ہوتا ہے؟ جو ایسا مرکب ہو جس سے کسی بات کا پتہ تو چلے، پوری بات سمجھنا ہے۔ مثلا مرکب عطفی، ایک اسم دوسرے اسم کو آپس میں جوڑتا ہے، جیسے کتاب و قلم، کتاب اور قلم، یہ اور جو ہے یہاں پہ عطف۔ مرکب توصیفی، ایک اسم دوسرے اسم کی صرف بیان کرتا ہے، جیسے کتاب قریب یعنی مہربان، اچھی کتاب۔ مرکب اضافی، جس میں ایک اسم کا دوسرے اسم سے تعلق ہو، جیسا کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب۔ مرکب جاری، جس میں حرف جارہ استعمال ہو، جیسے فی کتاب اللہ، فی کتاب اللہ، کتاب میں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ مرکب اشاری کیا ہوتا ہے؟ جس میں اس میں اشارہ استعمال ہو، جیسے حاضل کتاب، یہ کتاب۔ اور مرکب عددی کیا ہوتا ہے؟ جو اعداد سے متعلق ہوتا ہے یا اعداد کی جس میں کوئی صفت ہے۔ تو ہم نے پچھلی دفعہ اس میں مشتقہ میں دیکھا تھا کہ اس میں فاعل کیا ہوتا ہے؟ بغیر زمانے کے تعین کے کسی کام کو کرنے والے کا مفہوم دینے والا اسم جو ہے اس میں فاعل ہوتا ہے۔ اس میں مفعول کیا ہوتا ہے؟ ایسا اسم جس میں کسی پر کام کے ہونے کا مفعول ہو۔ اور اس میں ظرف کیا ہوتا ہے؟ ایسا اسم مشتق جو کسی کام کے ہونے یا کرنے کا وقت یا اس کی جگہ کا مفہوم رکھتا ہو، جیسے اس میں زمان، اس میں مکان۔ اور چوتھی یہ تھا اس میں صفہ، وہ اسما جو بطور صفت استعمال ہو۔ اس میں مبالغہ اور اس میں تفصیل کو بھی شامل بعض نے کیا، بعض نے تفصیل کو علیحدہ کر دیا۔ لہٰذا اس میں تبدیل جو ہے کسی موصوف کی صفت کو دوسرے کے مقابلے میں برتر یا زیادہ ظاہر کرنے کے لیے جو اسم استعمال ہوتا ہے اسے اس میں تبدیل کہتے ہیں۔ اس میں اعلیٰ کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم جو اس چیز کو بتائے جو کسی کام کے کرنے کا ذریعہ ہو، یعنی اوزار یا ہتھیار۔ اس میں یہ 6 جو ہے کیٹیگری ہیں، بعض نے اس کی 8 کی ہے۔ وہ اس طرح کے اس میں تفضیل اور اس میں صفت کے بعد ایک اس میں مبالغہ لے آئے، اور اسی طرح اس میں زمان اور اس میں مکان کو انہوں نے 2 کیٹیگری کر دی۔ اس طرح انہوں نے 6 کیٹیگری دی۔ بہرحال 6 ہوں یا 8 ہوں وہ فرق کوئی نہیں پڑتا، کور ہو جاتا۔ تو آج ہم نے اس میں مبالغہ کو جو ہے نا وہ مطالعہ کرنا ہے، تو آئیے چلتے ہیں۔ اس میں مبالغہ کیا ہے؟ مبالغہ یعنی کام کی کثرت یا زیادتی کو ظاہر کرے، ایسا اسم جس میں کام کرنے والے کا مفہوم ہوتا ہے لیکن مبالغہ کے ساتھ۔ مثلا دربا، اس نے مارا، یہ کیا؟ یہ فعل ہے۔ داربن، مارنے والا، اس میں کیا ہے؟ فاعل ہے۔ لیکن ایک لفظ ہے درابن، کثرت سے اور بہت زیادہ مارنے والا۔ یہ جو کثرت اور
زیادہ مارنے والے کے معنی آ گئے اس میں، تو یہ کیا ہو گیا، اس میں مبالغہ ہو گیا. داربن عام فائل تھا، لیکن جب دربن آ گیا مزید فی میں لے جا کے ہم نے باب تفعیل سے جو ہے اس کا کیا، تو یہ ہو گیا زیادہ شدت سے کثرت سے مار. تو اس کے اپنے اوزان ہیں اس میں مبالغہ کے. مثلا ایک وزن ہے فعال، فعال یہ مفعلہ کا وزن ہوتا ہے، کسی کام کو کثرت سے کرنا، جیسے غفار بار بار بخشنا. کاروباری پیشے جیسے خیاط یعنی درزی بار بار کپڑا سیتا ہے. ایک وزن اس کا ہوتا ہے فعول. فعول مفعول جب بھی کوئی کام کرے تو خوب دل کھول کر کرے، دل لگا کے کرے. جیسے شکور بہت زیادہ شکر، غفور بہت بخشنے والا. ایک وزن اس کا ہوتا ہے فلان. یہ فلان کا جو وزن ہے اس میں شدت پائی جاتی ہے. مثلا کسی صفت کا حد سے زیادہ ہو، جیسے اتشان، اتشان پیاسا، اتیشا پیاسا ہونا، اتشان بے انتہا پیاسا ہونا. تو یہ تین لفظ ہیں، ایک صفہ، ایک تفضیل اور تیسرا مبالغہ. ان میں فرق کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی اگر بتانا چاہے. جی، صفہ، تفضیل اور مبالغہ میں فرق چاہیے، کیا فرق ہے؟ اوکے، صفت جو ہوتی ہے عام صفت، فرسٹ فارم جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں. مثلا یہ لڑکا ذہین ہے، یہ لڑکا بڑا محنتی ہے، یہ نکما ہے، یہ بہت کام کا لڑکا ہے، یہ کام کرنے والا ہے. یہ کیا عام صفت یا عام خامی جو ہوتی ہے اس کو صفہ کہتے ہیں. یہ فرسٹ فارم ہوتی ہے. تفضیل کیا ہوتا ہے؟ برتر صفت، یعنی کمپریٹیو ڈگری ہوتی ہے، کسی ایک کو دوسروں سے کمپیئر کیا جاتا ہے. یہ لڑکا جو ہے اکبر سے زیادہ محنتی ہے، یہ اکبر سے زیادہ ذہین ہے، اسلم جو ہے وہ اکبر سے زیادہ تیز ہے. یہ کیا، اب ہم نے کمپیریزن کرنا شروع کر دیا. یہ جو کمپیریزن ہے اس کو برتر صفت کو تفضیل کہتے ہیں. پھر ایک اور آ جاتا ہے مبالغہ، برترین صفت، یعنی سب سے بڑھ کر، سپرلیٹیو ڈگری، تھرڈ فارم، جس میں ہم کہتے ہیں موسٹ. ایک ہوتا ہے مور، ایک ہوتا ہے موسٹ. تو موسٹ والا صیغہ جب آ جائے تو یہ مبالغہ ہے. تینوں ہیں صفت، صفہ بھی صفت ہے، تبدیل بھی صفت ہے، مبالغہ بھی. لیکن کمپریزن اگر ہم کریں، صرف جو ہے نارمل حالت کو کہتے ہیں، فرسٹ فارم کو کہتے ہیں. اور تبدیل جو ہے اس سے اوپر کی ایک چیز ہوتی ہے، کمپریٹیو ڈگری ہوتی ہے، سیکنڈ ڈگری. مبالغہ جو ہے ان سے بھی اوپر کی ایک ڈگری ہوتی ہے، برترین یعنی سب سے بڑھ کر. تو آئیے اس کو مثالیں لیتے ہیں. مثلا صفہ کی مثال فعیلون کے وزن پہ فعل لازم سے جب آتی ہے تو یہ فاعل کے معنی رکھتی ہے. مثلا کریم کرم کرنے والا، لطیف بہت زیادہ مہربان، حکیم بہت زیادہ حکمت والا. جب یہ فعلان کے وزن پہ آئے صرف، پھر اس میں شدت آ جاتی ہے. مثلا کسلان انتہائی زیادہ سست، لاپرواہ. غضبان انتہائی شدید غصے والا. فرحان انتہائی شدید خوش. جوان انتہائی زیادہ جب کیا ہے. اب یہ جو صفتیں ہیں، یہ ساری صفتیں جو ہے فعیل اور فعلان کے وزن پہ آتی ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں صفت. ادر پیٹرنس فعیل اور فعلان، ایک تو نارمل پیٹرن آ رہتا ہے، ایک یہ اس سے بڑھ کے ہے. اب یہ دیکھیں تفعیل اور صفت کے اندر کیا فرق ہے. تفعیل مثلا ہم کہتے ہیں کبیر، فعیل کے وزن پہ، اور مؤنث اس کی ہوتی ہے کبیرۃ، یعنی بڑا. کبیر سے مطلب ہے کسی سے بڑا، یعنی مقابلہ ہوگا نا کہ یہ بڑا ہے. تو اس کی جب کمپریٹیو ڈگری آتی ہے تو کہتے ہیں اکبر، بگر. بعض اس کو بگیسٹ کے معنی میں بھی لے لیتے ہیں، اکبر سب سے بڑا، یا ایک سے دوسرے کے مقابلے میں بڑا. اسی طرح ایک صفت ہے کثیر، مؤنث اس کی ہوتے ہیں کثیرۃ. کثیر
زیادہ. لیکن جب یہ افعال افعال اللہ کے افعال کے وزن پہ آتا ہے افعال تو یہ ہوتا ہے اکثر موسٹ جو ہے نا, یعنی یہ ایک طرح سے کمپریزن ہو جاتا ہے دوسروں سے. رحیم یعنی مرسیفل. لیکن جب یہ آ جائے گا ارحم اور مرسیفل یعنی کمپریٹیو ڈگری آ گئی کہ دوسرے سے یا دوسروں سے زیادہ مہربان. عظیم کیا تھا, گریٹ. یہ نارمل کمپریزن کہ یہ بڑا گریٹ بنتا ہے. لیکن جب اس کو ہم لے آتے ہیں افعالو کے وزن پہ, یہ بنتا ہے اعظم. اعظم گریٹر یعنی کمپریزن ہو گیا کہ دوسروں سے یا کسی سے جو ہے گریٹر. شدید ایک لفظ ہے, اس کے معنی ہوتے ہیں سیویئر, شدت. لیکن جب یہ اشد کے وزن پہ آتا ہے, اشد کے وزن پہ یعنی تفضیل کا وزن جو ہے صرف سے بڑھ جاتا ہے. علی, علی کے معنی ہوتے ہیں ہائی, جسے اور جب جسے کہتے ہیں اعلی, ہائر, سبحان ربی الاعلی یعنی ہائر ہو جاتا ہے. تو یہ فرق ہے صفت اور تبدیل. اب آئیں جی مبالغہ کو بھی دیکھ لیتے ہیں. مبالغہ کے 3 وزن ہیں بلکہ 4 ہیں. فعال جیسے غفار, تواب, علام. غفار بہت ہی زیادہ جو ہے بخش, سب سے زیادہ بخش. تواب بار بار جو ہے وہ لڑنے والا. علام بہت زیادہ علم جاننے والا, سب سے زیادہ علم. فعیل کے وزن پہ جب یہ معتدی آتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے, مفعول کا وزن دیتا ہے. رحیم بہت زیادہ رحم کیا. سمیع بہت زیادہ سننے والا, جاننے والا, سننے. فعول کے وزن پہ بھی آتا ہے. شکور بہت زیادہ شدت سے شکر کر. غفور انتہائی شدت سے انکار. ودود بہت زیادہ دہانا, بہت زیادہ تعریف. فعول کے وزن پہ بھی آتا ہے. یا فعول کے وزن, فعول اور فعول زبر اور پیش کے حساب سے. قیوم, صبور, قدوس, یہ سارے کیا ہے مبالغہ کے وزن. غفار, تواب, علام, رحیم, سمیع, شکور, غفور, ودود, قیوم, صبور, قدوس. سپرلیٹو ڈگری ہے, یعنی مبالغہ ہے جس میں صفہ اور تفضیل پیچھے رہ جاتے ہیں, ان سے آگے یہ نکلتے. تو آئیے فعول اور فعیل کی جو ہے مؤنث دیکھتے ہیں. فعیل, فعیل کیا, جب بمعنی فاعل ہو تب مذکر اور مؤنث میں تا سے فرق کرتے ہیں. جیسے رجل نصیر, یعنی مرد جو ہے بہت زیادہ مدد کرنے والا ہے. تو جب اس کی مؤنث بنائیں گے کیا ہوگا, امرات نصیرۃ. نصیر کے مؤنث گولتا سے لگا دیں گے. فعیل کی مؤنث کیا, فعیلۃ, یعنی گولتا لگا دیں گے, ہمیں پتہ ہے. اور فعیل جب بمعنی مفعول ہوتا ہے تو مذکر اور مؤنث کا صیغہ یکساں ہے. جیسے رجل جریح, دلیر, و امرات جریح, اور دلیر. اور یعنی اس کے اندر 2 ہیں. اگر فعیل وزن آ رہا ہے فاعل کا تب جو ہے مؤنث کے لیے گول کا صیغہ لگے گا. جیسے نصیر سے نصیرت. لیکن اگر یہ آ رہا ہے مفعول کے معنی میں پھر فرق نہیں رہا, پھر وہی صیغہ جو ہے دونوں کے لیے ہوگا. جیسے رجل جریح, امرات جریح, یعنی پھر گول تا لگا کے نہیں. ایک تیسرا وزن ہوتا ہے اس کا فعول, یا فعول کے وزن پہ جو ہوتا ہے اگر مفعول کے معنی میں آ رہا ہو تو مذکر مؤنث میں تا سے فرق کرتے ہیں. مثلا جمل حمول, ناقۃ حمولۃ. اونٹ جو ہے اس کے لیے حمول ہم نے مذکر لفظ استعمال کیا. ناقۃ مؤنث اس کے لیے کیا, حمولۃ. یہ اس کے الٹ ہے جو فعیل کا تھا. فعیل میں یہ تھا کہ اگر مذکر مؤنث کا فرق ہے تو گولتا سے کرتے, اور اگر وہ آ رہا ہو مفعول پھر نہیں فرق کرتے. فعول میں جو ہے
کیا ہے؟ گول تا سے فرق کرتے ہیں، جیسے فعیل میں کرتے ہیں فاعل کے لیے، اسی طرح فعول میں جو ہے مؤنث مذکر کا فرض کیا جاتا ہے گول تا لگا کے صفت کو جو ہے مؤنث بنانا۔ لیکن اگر فعول بمعنی فاعل آ رہا ہو تو مذکر مؤنث کا صیغہ یکساں رہتا ہے، جیسے رجل صبور امرات صبور، یعنی یہ اس کے الٹ ہے، فعیل اور فعول میں الٹ ہے۔ فعیل میں اگر ایز اے فاعل آ رہا ہے تو گولتا لائیں گے، مفعول آ رہا ہے تو گولتا نہیں۔ فعول میں اس کے الٹ ہے، اس میں کیا ہے، اگر فاعل آ رہا ہے تو یعنی فاعل آ رہا ہے تو گولتا نہیں لگے گی، اور اگر مفعول آ رہا ہے تو گولتا نہیں، یعنی یہ ایک دوسرے کے الٹ ہے۔ فعیل میں فاعل کے اندر گولتا ہے، فعول میں مفعول کے ساتھ گولتا ہے۔ فعیل میں جو ہے مفعول کا فرق نہیں ہے دونوں کے لیے، اور جو ہے فعول میں فاعل کا نہیں ہے، تو یہ ایک دوسرے کے الٹ ہیں فعیل اور فعول کے وزن کے، دونوں کے فاعل اور مفعول بناتے ہوئے الٹ ہوتا ہے۔ فعیل میں فاعل کے ساتھ گولتا لگتی ہے، فعول میں مفعول کے ساتھ گولتا لگتی ہے۔ فعیل میں مفعول کے ساتھ کوئی فرق نہیں کیا جاتا مذکر، فعول میں فاعل کے اندر مذکر مؤنث کا کوئی فرق۔ یہ آپ کے ذخیرہ الفاظ کے لیے عشیرہ، اشعر، پکڑنا، اترانا، جبر، یہ جبر سے ہے، جبر زیادتی، ظلم، زبردستی۔ شکرا سے شکر، شکر کرنا۔ ظلمہ سے ظلم، ظلم کرنا۔ ظالمہ سے ظالمن یعنی تاریک ہونا۔ ظلمہ اور ظالمہ میں فرق ہے۔ جہادہ سے جہاد، جان بوجھ کر انکار کرنا۔ خطرہ سے خطرہ یعنی بے وفائی کرنا۔ کفرہ سے کفرن انکار کرنا، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ دعا سے دعاؤن یعنی عذاب سے بچانا۔ اس میں مغالطہ کے مزید اوزان بھی ہوتے ہیں جو کم استعمال ہوتے ہیں لیکن پتہ ہونا چاہیے۔ فعال جیسے خباز بہت روٹیاں بنانے والا، نان بھائی۔ دراب کثرت سے مارنا۔ تواب بار بار لوٹنے والا، کثرت سے لوٹ۔ فولان کا وزن یہ جو ہے شدت کے ساتھ، رحمان، کسلان، تعبان۔ اسی طرح فعال یعنی جاف بہت زیادہ دبلا ہوں۔ فعول کا وزن قیوم بہت تھامنے والا۔ مفعال بدار بہت زیادہ برستا۔ فعول غفور بخشنے والا۔ صبور بہت صبر کرنے والا۔ فعالات حمزہ کے ساتھ بہت تانے دینے والا۔ فعال کبار اس کے وزن پہ آتا ہے بہت بڑا۔ فعیل صدیق اس کے وزن پہ بہت سچا۔ فاعل حاضر بہت چکنا۔ تو یہ چند اوزان تھے، ان کو دیکھ لیجیے۔ اب آتے ہیں اس میں تفضیل۔ مبالغہ کو ہم نے تفصیل سے دیکھ لیا، اب تفضیل کو بھی تھوڑا سا ٹچ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک یہ انگریزی کے اندر سمجھنے کے لیے آسان ہے، ایک ایڈجیکٹو ہوتا ہے، کوئی خوبی خامی ہوتی ہے، مثلا ہم کہتے ہیں گڈ، یہ کیا ہے؟ فرسٹ فارم۔ جب کچھ زیادہ بہتر ہوتا ہے تو ہم اسے کمپیئر کر کے کہتے ہیں بیٹر۔ گڈ سے بیٹر یعنی ایک درجہ اس کا بڑھا دیتے ہیں، اور جب اور بڑھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بیسٹ، یعنی سپرلیٹیو ڈگری بن جاتی ہے، گڈ، بیٹر، بیسٹ۔ اسے یوں سمجھیں، ہم کہتے ہیں ذہین، ذہین تر، ذہین ترین، یہ تین درجے اردو کے اندر اس طرح بنائے جاتے ہیں، یعنی ایک صفت، پھر دوسرے سے بہتر یا دوسرے سے بدتر، اور پھر سب سے بہتر یا سب سے بدتر۔ تو یہ جو ہوتا ہے برتر، برترین، بدتر، بدترین کا جو کمپریزن ہوتا ہے، یہ بیسیکلی یہی کمپریٹیو سپرلیٹیو ڈگری ہوتے ہیں۔ تو آئیے اسے دیکھیں۔ عربی میں بھی کسی موصوف کی صفت کو دوسروں کے مقابلے میں برتر یا زیادہ ظاہر کرنے کے لیے جو اسم استعمال ہوتا ہے اسے اسم تفضیل کہتے ہیں، جس کے معنی ہے تفضیل کے فضیلت دینے کا اسم، یعنی دوسرے سے بڑھانے کا اسم۔ آئیے ان دونوں کا کمپیریزن کرتے ہیں۔ اس میں مبالغہ میں کیا ہوتا ہے؟
صفت کی زیادتی کا مفہوم ہوتا ہے، لیکن اس میں کسی سے تقابل کے بغیر موصوف میں فی نفس اس صفت کے ہونے کا مفہوم ہوتا ہے۔ بیسیکلی مبالغہ کے اندر جو صفت اس کی اپنی ذاتی ہوتی ہے، جیسے صدیقن بہت زیادہ یا بہترین دوست، فرحان بہت زیادہ خوش، انتہائی درجے کا خوش، یا یہ لڑکا بہت اچھا ہے۔ یہ کیا اس میں مبالغہ؟ اس میں تبدیل کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ مفہوم پایا جاتا ہے کہ موصوف میں مذکورہ صرف کسی کے مقابلے میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس میں مبالغہ میں درجے کے بغیر بھی جو ہے اس کا تصور ہوتا ہے، مثلا شدید غصہ، شدید جو ہے پیاسا، کسی سے کمپریزن نہیں کر رہے۔ یہاں تبدیل میں کیا کمپریزن لازمی ہے، کسی دوسرے کے مقابلے میں جو ہے اس کو، یعنی کمپریٹیو ڈگری لائی جائے گی، برتر، اور بعض اوقات سپرلیٹیو ڈگری بھی اس میں لے آتے ہیں، بعض برترین، یعنی تفضیل کے اندر ہی دونوں ڈگریاں لے آتے ہیں، کیونکہ دونوں کمپریزن ہے۔ ایک کمپریزن ہے بٹوین 2%، ایک کمپریزن ہے بٹوین مینی پرسن، تو اس لیے جو ہے بعض اوقات تفضیل کے اندر دونوں ہی آ جاتے ہیں۔ لیکن جرنل رول یہی ہے کہ صرف سادہ صفت ہوتی ہے، تفضیل جو ہے وہ کمپریٹیو ایک درجہ اوپر ہوتا ہے، یعنی کمپریٹیو ڈگری ہوتی ہے، اور مبالغہ جو ہے سپرلیٹیو ڈگری ہوتی ہے، جس کے بعد کوئی اور آگے حد نہیں ہوتی۔ جیسے اصدقو، صدیق دوست، انتہائی درجہ، لیکن اصدقو کسی سے بہتر دوست، افرحو دوسرے سے زیادہ خوش، یا یہ لڑکا سب سے اچھا ہے۔ یعنی تفضیل کے اندر مبالغہ سے یہ اس نے کمپریزن کیا ہے، لیکن یہ کمپریزن تھوڑا سا الجھانے والا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا مبالغہ لاسٹ ڈگری ہوتی ہے، تو جب لاسٹ ڈگری ہوتی ہے تو اس میں تفضیل کے اندر جو ہے کمپریٹیو ڈگری آنی چاہیے، سیکنڈ لیول کی۔ جیسے یہ لڑکا اس لڑکے سے زیادہ اچھا ہے، یعنی ایک کو دوسرے سے کم، لیکن اگر کہا جائے یہ لڑکا سب سے اچھا ہے تو یہ مبالغہ۔ اس میں تفضیل کے اوزان ہوتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، مثلا افعال لو، افعالو، جیسے اکبر، اور مؤنث کے لیے ہوتا ہے فعلا، تفضیل کا وزن مؤنث کے لیے آتا ہے فعلا، جیسے کبرا، صغرا، اور ایک وزن ہوتا ہے افعائلو، افعائلو جو ہے دونوں کے لیے ہوتا ہے، جمع مذکر، یعنی جمع مذکر کے لیے اکابرو، اور مؤنث کے لیے کیا ہوتا ہے کبراؤن، فعلاؤن، یعنی یہ چار وزن ہے۔ یہ افعلو مذکر واحد کا، فعلا مؤنث کے لیے، افعائلو جمع مذکر کے لیے، فعلاؤن جمع مؤنث۔ اس سے جو ہے ان کا ہم پہچانتے ہیں لفظ کی بناوٹ سے کہ اکبرو ہے تو مذکر کے لیے ہوگا، کبرا ہے تو مؤنث کے لیے ہوگا، اکابرو ہے تو مذکر جمع ہے، کبراؤن ہے تو مؤنث جمع ہے۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے کہ ان الفاظ سے آپ ان کی جو ہے وہ کیٹیگری کو پہچانتے ہیں کہ یہ مذکر واحد ہے، یہ مؤنث واحد ہے، یہ جمع مذکر ہے، یہ جمع مؤنث، یعنی ان الفاظ کی کیٹیگری ایکچولی ان کے اوپر بیس کرتی ہے جو ان کے وزن ہے۔ اس میں تبدیل کی آئیے گردان کرتے ہیں۔ مذکر واحد رفع کی حالت اس کی ہوتی ہے افعالو، اور جبکہ نصب کیا ہوگا افعالا، لام پہ زبر آ جائے گا، اور جر کیا ہوگا افعالا۔ یہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف کا مطلب ہے کہ اس کی رفع نصب اور جر ایک ہی حالت ہوگی، جیسے ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیم۔ اسی طرح افعالو سے افعالا، افعالا۔ آئیے تسنیہ کے دیکھتے ہیں۔ مذکر تسنیہ کیا ہوگا افعالان، نصب اور جر کیا ہوں گے افعالین، افعالین، یا نون آ جائے گا آنین، افعلان، افعلین، افعلین، یہ ہو گیا۔ اور جمع مکسر کیا ہے افاعلو کے وزن پہ، افاعلو، افاعیلا، افاعیلا۔ کیوں؟ غیر منصرف ہے اس لیے نصب اور جر ہے۔ اچھا اس کا جو ہے مکسر سالم بھی آتا ہے، جمع مکسر جمع سالم بھی آتا ہے۔ جمع سالم ہوتا ہے
افعلون کے وزن پہ واو نون لگا دیتے ہیں نا جمع مذکر وہ جو ہے سالم بنانے کے لیے واو نون یا نون، تو یہ کیا بنے گا افعلین افعلین، واو نون یا نون لگ کے افعلون افعلین افعلین۔ مؤنث کے صیغے دیکھیے، واحد مؤنث رفع میں کیا ہوگا فعلا، یعنی یہ جو ہے مؤنث کے لیے ہوتا ہے فعلا یعنی یا کی ساتھ، اور جب اس کا نصب جر لیں گے تو کیا ہوگا فولا۔ اس کی تینوں حالتیں ایک ہیں، یہ جو ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں منقوص، منقوص یعنی ایک ایسا لفظ جس کے آخر میں یا آ جاتی ہے، تو فولا 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 اس کا تسنیہ کیا دیکھیے فولیان فولیان، تو یہاں کیا ہو جائے گا دس اور جر میں یانون آ جائے گا، فولا یانے سے فولایانی فولایانی، آنے اینی اینی لگ جائے گا فلائینی فلائینی، اور جمع مکسر کیا گا فعلا سے فولا، یہاں پہ جو ہے زیر باقی ظاہر ہو جائے، اور جبکہ اس کا جمع سالم مؤنث کا کیا ہوئے گا وہ آئے گا فعولاتن فولاتن فولاتن، جمع جو سالم ہوتی ہے مؤنث کے الف تا سے بناتے ہیں، بولتا ہٹا کے الف تا، تو یہ کیا ہوگا فعولاتن فولاتن فولاتن، تو یہ تفضیل کا ٹیبل تھا، افعلا 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 افعلان افعلین افعلین افاعل 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 افعلون افعلین افعلین فولا 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 فولیان فولین فولین فولاء فولاء فولاء، اور یہاں پہ آ کے کیا ہو جائے گا فعلاتن فعلاتن فعلا۔ اس میں تبدیل اور تمیز ایک چیز ہے، آئیے اسے بھی دیکھتے ہیں، اس میں تبدیل ہمیشہ فعل ثلاثی مجرد سے بنتا ہے، یاد رکھیں، اور صرف ان افعال سے جن میں الوان و عیوب کا مفہوم نہ ہو، کیوں الیان و عرفون کا جو ہے اپنا باب ہے، اپنی جو ہے وہ پہچان اپنا وزن، اگر کبھی ضرورت کے تحت بنانا بھی پڑ جائے الوان و عیوب والے سے تو پھر کیا کرتے ہیں اس میں تبدیل کے لیے اس کے اندر اضافی لفظ لگاتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے حسب موقع اشد اکثر اعظم، ان تین میں سے کوئی ایک لفظ لگا دیتے ہیں، اگر الوان اور عیوب سے جو ہے باب تفضیل بنانا پڑے پھر جو ہے اس کے ساتھ اشد اکثر اعظموں میں سے کوئی ایک لفظ لگے، مثلا اشد سوداء زیادہ سا، اکثر جو ہے اختیار اختیار میں زیادہ، اعظم توقیر عظمت میں عزت میں زیادہ بڑھائی، تو یہ کیا ہے اگر بنانا پڑ جائے پھر اس کے اندر کیا ہے اشد اکثر اعظم، یہ لفظ آئے، ایسے الفاظ کے ساتھ متعلقہ فعل کا جو مصدر استعمال ہوتا ہے اسے تمیز کہتے ہیں، اصل بات تو تمیز کی تھی وہ بتانا تھا، تمیز عموماً واحد اور نکرہ استعمال ہوتی ہے اور ہمیشہ حالت نصب، تمیز کیا ہوتا ہے یہ جب لفظ اشد اکثر اعظم آتا ہے تو اس کے ساتھ جو فعل آتا ہے جو وہ مصدر کی شکل میں ہوتا ہے، یعنی دو زبر دو زیر دو پیش مصدر کے ہوتے ہیں، تو یہ جو ہوگا یہ اس کی دو خاصیت، نمبر ایک یہ واحد آئے گا، نمبر دو ہمیشہ نصب کی حالت ہوگا، دو زبروں دو پیش دو زیر جو اشد سواد اکثر اختیار عزم توقیر، تو اس میں یہ جو سوداء اختیار توقیر یہ کیا ہے مصدر ہے، ان مصدر کو تمیز کہتے ہیں، ایک اور نئی اصطلاح کے لیے گرامر کے اندر جو ہے تمیز حال مستثنا یہ اس طرح کے بہت ساری اصطلاحات آتی ہیں، یہ جب کبھی آئی ہمارے لیسن میں تو اس وقت اس پر تفصیل سے بات کریں گے، فی الحال آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ تمیز جو ہوتا ہے یہ تفضیل کے ساتھ آتا ہے، اور تبدیل کے ساتھ اس وقت آتا ہے جب عیوب اور علوم سے جو ہے تفضیل
بنانا پڑے اور اس کے ساتھ اشدو، اکثرو، اعظمو کا لفظ استعمال ہو، اور جہاں بھی یہ تین میں سے کوئی ایک لفظ آئے گا تو اس کے ساتھ ہمیشہ مصدر آتا ہے. وہ مصدر واحد ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے، معرفہ نہیں ہوتا، اور کیا ہے، نصب آتا، جس سے ہم پہچان جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، وہ باب ایوب اور علوم سے جو ہے وہ باب تفضیل بنایا گیا. اول تو اشدو، اکثرو، اعظمو، یہ الفاظ خود بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے نا لفظ ڈھالا گیا ہے، قاعدے کے خلاف جو ہے تفضیل بنائے گا. اور دوسری اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس میں تمیز آتا ہے. تمیز کیا ہوتا ہے؟ وہ مصدر ہوتا ہے جو نکرہ ہوتا ہے اور حالت نصب ہوتا ہے، رفع اور جر میں نہیں ہوتا. تمیز کی یہ تین صفتیں: نمبر ایک واحد ہوگا، نمبر دو نکرہ ہوگا، نمبر تین حالت نصب ہوگا. اور ہمیشہ کس وقت آئے گا تمیز؟ اشد، اکثر، اعظموں کے ساتھ آئے گا. اور بھی کئی جگہ پہ یہ مصدر استعمال ہوتا ہے، صرف یہ کہنا کہ صرف یہاں پہ آئے گا نہیں، لیکن ادھر جو ہے نا اکثر، اشد، اعظموں کے ساتھ جو مصدر آتا ہے اس کو تمیز کہتے ہیں. آئیے اس پہ کچھ اور دیکھتے ہیں. چند استثناء. عربی گرامر میں ہمیں ہمیشہ کہا جاتا ہے جب بھی کوئی قاعدہ پڑھیں تو دماغ کی ایک کھڑکی ہمیشہ کھلی رکھیں کہ استثناء ہو سکتا ہے. اس قاعدے کا کوئی استثناء، کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے جو اس قاعدے سے ہٹ کے ہو. اب اس میں دو لفظ آتے ہیں، خیرن اور شرن. خیر کے معنی زیادہ اچھا، شر کے معنی زیادہ برا. جو دراصل خیرو اور اشر افعلو کے وزن پہ تھے، مگر یہ اپنی اصل شکل میں شاذی استعمال ہوتے ہیں. یہ استعمال ہوتے ہیں خیرن یا اخیرو جو ہے اخرا کی شکل میں استعمال ہوتا ہے، یا اخرن کے وزن پہ آتے ہیں. اسی طریقے سے شرن جو ہے وہ یہ تبدیل ہو گیا. تو اس میں تبدیل کی اقسام اگر ہم کرنا چاہیں تو دو موٹی موٹی ہیں: تبدیل بعد، تبدیل کل. تبدیل بعد کیا ہوتا ہے؟ دو چیزوں یا اشخاص میں سے کسی ایک کی صفت، اچھی ہو یا بری، کو دوسرے کے مقابلے میں بتانے کے لیے کمپیریٹیو ڈگری کا استعمال کرتے ہیں. اسے تبدیل بعد. مثلا ہم کہتے ہیں سلیم اکبر سے بہتر ہے، سلیم اکبر سے زیادہ ذہین ہے، سلیم اکبر سے زیادہ محنتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ کمپیریٹیو ڈگری ہے دو بندوں کے درمیان. اس کو ہم تبدیل بعد کہیں گے، یعنی بعض کا بعض سے. تبدیل کل کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز یا شخص کی صفت کو باقی تمام چیزوں یا اشخاص کے بارے میں زیادہ. مثلا ہم کہیں سلیم کلاس کے تمام لڑکوں میں ذہین تھے، سلیم کلاس کے تمام لڑکوں میں زیادہ محنتی، یا سلیم جو ہے وہ پورے اسکول میں سب سے زیادہ محنتی، سب سے زیادہ قابل. تو یہ کیا ہوگا؟ یہ تبدیل کل. یعنی ساری جتنی مجموعی چیز تھی، چاہے وہ کلاس تھی یا اسکول تھا یا عبادت تھی، اس کو اس کے ساتھ کمپیئر کرنے کو تبدیل کل. مثلا ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے پڑھے، ان کا مقام تمام انبیاء سے. یہ کیا ہے؟ بعد کل ہے. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ سپرلیٹو. بس تفضیل بعد جو ہوتا ہے کمپیریٹیو ڈگری ہوتی ہے بٹوین 2 اور 3 اور فیو پیپل. اور تبدیل کل کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹل مکمل کمپریزن ہوتا ہے، دیٹ از سپرلیٹو ڈگری. تو تبدیل بعد کی مثال کیا ہوتا ہے؟ اس میں تبدیل کے ساتھ من کا لفظ آتا ہے. اس میں تبدیل کے بعد من لگا کر اس چیز یا شخص کا ذکر کرتے ہیں جس پر موصوف کی صفت کی زیادتی بتانا مقصود ہو. مثلا یہ دیکھیں زید اجمل من عمر، یعنی زید جو ہے عمر سے زیادہ خوبصورت ہے. اب یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ تفضیل ہے، کمپریٹیو ہے. تو کمپریٹیو ڈگری میں من کا استعمال کیا جاتا ہے. اس سے ہم پہچان جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ تفضیل کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے کہ ایک کو دوسرے سے جو ہے بہتر یا برا بتایا جا رہا ہے، ایک کی صفت اچھی یا بری دوسرے سے جو ہے زیادہ یا
جو ہے وہ کم کا کیا جاتا ہے۔ اس میں یہ نوٹ کریں من کے ساتھ استعمال ہونے کی صورت میں باب تبدیل کا صیغہ ہر حالت میں واحد اور مذکر ہی رہے گا، چاہے اس کا موصوف یعنی مبتدا مثنی یا جمع یا مؤنث ہی کیوں نہ۔ یہ ایک اہم ہے، یعنی من کے بعد یہ جو باب تفضیل ہے من کے یعنی چاہے وہ مبتدا ہو مثنی یا جمع ہو وہ واحد ہوتا ہے۔ مثال دیکھیں مثلا الرجالان اجمل من زید، من سے پہلے یہ اجملو صفت آئی ہے، لیکن یہ دیکھیں الرجالان ہے، اجملو من زید، سارے مرد زید سے زیادہ خوبصورت ہے، جمع کا صیغہ ہے لیکن اس کی صفت کیا رہی ہے؟ واحد۔ دیکھیے عائشہ تو اجملو من زینب، عائشہ زینب سے زیادہ خوبصورت، یہ کیا ہے؟ دو کے درمیان ہو رہا ہے، واحد ہے، مبتدا جو ہے وہ جس سے جملہ شروع ہو رہا ہے یہ اسمیہ جملہ ہے، چونکہ اسم سے ہو رہا ہے تو مبتدا اسے کہ النساء اجمل من الرجال، عورتیں مردوں سے زیادہ خوبصورت۔ اب یہاں جو ہے النساء یہ جمع کا صیغہ ہے لیکن صرف کیا ہے؟ اجمل۔ یہ کیا تھا؟ پہلا مذکر جمع کا صیغہ، پھر کیا ہے؟ مؤنث واحد آیا، پھر مؤنث جمع آیا، لیکن تینوں میں جو صرف من سے پہلے آئے گی وہ کیا ہوگی؟ واحد۔ یہ ایک نوٹ آپ نے کرنا۔ تبدیل کے اندر کیا ہے؟ نمبر ایک لفظ من کا استعمال جس سے کمپریزن کیا جا رہا ہوتا ہے من سے پہلے والے کا من کے بعد والے کے ساتھ۔ دوسری بات ہے یہ جو من سے پہلے صفت آتی ہے یہ ہر حال میں واحد آتی ہے، چاہے وہ جمع کے لیے آ رہی ہے مذکر کے، چاہے جمع مؤنث کے لیے آ رہی ہے، چاہے وہ جو ہے مثنی یا جو ہے مؤنث کے لیے آ رہی ہو، ان دونوں حالتوں تینوں حالتوں میں کیا ہوگا؟ صرف جو ہے وہ واحد ہے۔ اب ہے دوسرا مرکب توصیفی کی شکل میں صفت آتی ہے، اس میں تبدیل کو معرف باللام کر دیتے ہیں، مثلا الرجال الافضل، یعنی مرد جو ہے وہ بہتر ہے، الافضل واحد ہے، الرجل رجل اچھا سب سے زیادہ افضل مرد۔ دوسرا دیکھیے صرف اس میں تبدیل کی اپنے موصوف کے ساتھ جس جنس اور عدد میں مطابقت رکھتی ہے، نارملی یہ ہوتا ہے صرف جو ہے وہ خود آتی ہے، لیکن جب من کے ساتھ آئے گا پھر یہ افضل افضل واحد آئے گا، جیسے العالمان افضلان، العالمون افضلون، اسی طریقے سے عالیت جو ہے فضلۃ یا عالیتان فضیلتان، یہ جو ہے کمپریزن ہوتا ہے جب ہم اسے معرب باللام کر دیتے ہیں۔ معرب باللام میں کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ اپنے جنس اور عدد کے حساب سے مطابقت رکھے گا، مؤنث ہے تو مؤنث صفت آئے گی، مثنی ہے تو مثنی آئے گی، جمع ہے تو جمع صفت آئے گی۔ اگر الف لام سے معرب باللام ہو گیا تب آئے گی الرجل الافضل، لیکن اگر الف لام ہٹا دیں پھر کیا ہو جائے گا؟ الرجل افضل واحد آئے، الرجلان افضل، النساء افضل۔ دوسرا ہے مرکب اضافی کی شکل میں، اس میں تبدیل کو مضاف بنا کر لاتے ہیں اور اس مضاف علیہ میں اس کا ذکر ہوتا ہے جن پر موصوف کی برتری ظاہر کی جاتی ہے، مثلا زید عالم الناس، زید جو ہے زیادہ علم جاننے والا ہے لوگوں سے، یعنی لوگوں کی نسبت زید زیادہ جانتا ہے، یا زید تمام لوگوں سے زیادہ عالم ہے۔ ایسی صورت میں یہ جملہ اسمیہ ہے، زید مبتدا ہے اور عالم الناس جو ہے مرکب اضافی بن کر اس کی خبر آ ہے۔ دوسرے طریقے میں اس میں تبدیل جب مضاف ہو تو جنس اور عدد کے حساب سے اپنے موصوف کی اس کی مطابقت اور عدم مطابقت دونوں جائز، یعنی مضاف ہو کر جب آئے تو یہ بعض اوقات اپنے مطابقت کے مطابق ہوتا ہے جنس اور عدد میں، بعض اوقات نہیں بھی ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیں الانبیاء افضل الناس بھی درست ہے کہ انبیاء جو ہیں لوگوں سے افضل ہیں،
صفت کیا واحد آ رہی ہے. اور یوں بھی ہو سکتا ہے الانبیاء افاضل الناس یا الانبیاء افضل الناس، جمع کا صیغہ آ گیا افاضل اور افضل. یعنی یہ اس صورت میں آتا ہے جب مضاف کی شکل میں جو ہے وہ صرف مطابقت بھی رکھ سکتی ہے اور مطابقت نہیں بھی رکھ سکتی. جیسے الرجالان اعلم الناس، مرد جو ہیں وہ دوسرے انسانوں سے زیادہ عالم ہے. یا یوں بھی کہہ سکتا رجالان علماء الناس، یہاں پہ علماء جو ہے وہ جمع آ گیا اور پہلے والے میں عالم واحد آ گیا. یعنی اس صورت میں دونوں کو ہم لا سکتے ہیں. لیکن نوٹ کریں رجالان الف لام کے ساتھ، الانبیاء الف لام کے ساتھ، یعنی یہ اصل میں وہی الف لام کا ہی جو ہے اثر ہے مضاف، جس کی وجہ سے جو ہے یہاں پہ دونوں چیزوں کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح سے مریم فضل النساء، مریم جو ہے وہ عورتوں سے زیادہ فضیلت. اور مریم افضل النساء، افضل جو ہے فضلہ کی جمع ہے، یہ جو ہے مؤنث جمع ہے. تو یہاں پہ کیا ہے دونوں طریقے سے واحد بھی لایا گیا اور جمع بھی لایا گیا نساء کے. تو فرد کیا ہے النساء الف لام، اس وجہ سے یہ جو الف لام کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں نا اسم، یہ جو ہے بعض اوقات خلاف قاعدہ آ جاتے ہیں، یعنی استثناء میں آتے ہیں. خیر اور شر کے الفاظ ہم نے یہ شروع میں دیکھ لیا تھا. خیر اور شر کے الفاظ بطور جو ہے وہ دونوں حالتوں میں ہوتے ہیں، یعنی بعد کے لیے بھی جیسے آنا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، اور تفضیل کل کے لیے بھی آتا ہے بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین. یہاں پہ دیکھیں کیا ہے مولاکم وہو خیر الناصرین، خیر کا لفظ جو ہے وہ ناصرین جمع کے صیغے کے مقابلے میں آ گیا. اولئک هم شر البریہ، یہاں پہ دیکھیں شر جو ہے وہ واحد کے طور پہ آیا، لیکن اس کا فاعل جو ہے اور جو مفعول ہے وہ جمع ہے. حذف بھی ہو جاتا ہے اس میں، تبدیل میں حذف کیسا، کیسے اللہ اکبر، اللہ اکبر جو ہے یہ اصل میں تخفیف شدہ ہے. اس میں تبدیل میں بعض دفعہ جس پر موصوف کی برتری جاری کرنی ہو اسے حذف کر دیتے ہیں، اس طرح جملے میں صرف اس میں تبدیلی باقی رہ جاتا ہے. مثلا اللہ اکبر جو ہے یہ اصل میں کیا ہے اللہ اکبر من کل، یعنی اللہ سب سے بڑے ہے، وہ سب سے بڑے والا حذف ہو گیا. ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑے ہیں، یہ سب سے بڑے جو ہے وہ اصل میں حذف ہوا ہے. اللہ اکبر من کلی، یہ من کلی کا لفظ جو ہے وہ حذف ہوا ہے، لیکن ترجمے میں ہم اسے استعمال کرتے ہیں اللہ سب سے بڑے ہیں. مثلا اللہ اکبر درصل اللہ اکبر کل شعین، کل شعین لے لیں یعنی اللہ ہر چیز سے بڑے ہیں. اب کل شعین کی بجائے صرف اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، یعنی اللہ جو ہے سب سے بڑے ہیں. اللہ بہت بڑا کرنے کی وجہ اللہ سب سے بڑا ہے ترجمہ کرتے ہیں. اسی طرح وَالصَّالِحُ خَيْرٌ، گویا وہ صالح جو ہے خیر امور ہے، اصل میں یہ جو خیر کے بعد امور کا لفظ ہے یہاں حذف ہوا ہے، یعنی صلح جو ہے سب سے بہترین ہے، سب سے بہترین کے لفظ جو ہے وہ یہاں سے حذف ہوا. تمیز ہم نے دیکھ لیا، اس کا استعمال قرآن میں چونکہ بہت آتا ہے اور یہ صرف عنوان اور عیون تک یا مزید فی تک جو ہے محدود نہیں ہے. مثلا اکثر مال، غور کریں ہم نے 3 لفظ پڑھے تھے، اشد، اکثر، اعظم، اور اس کے بعد کیا آئے گا مصدر آئے گا. کون سا؟ واحد، نکرہ اور نصب کی حالت میں. تو یہ دیکھیں مالن کیا ہے، واحد ہے، نکرہ ہے، نصب ہے، کیا ہے مصدر ہے. اصل میں یہ کیا ہے تمیز ہے. اسی طرح ادعفو جندن، اب یہ جندن جو ہے کیا ہے مصدر ہے، واحد ہے، نکرہ ہے، اور ادعفو جو ہے وہ ایک صفت آ رہی ہے جو اس کو بڑھانے کے لیے ہے، جیسے اشد
اکثر وہ اعظم تھا، اسی طرح الضعف بھی جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ تمیز کہیں گے۔ یہ جندن جو ہے کیا تمیز ہے۔ اسی طرح اصدق حدیث، حدیث پہ غور کریں، نکرہ اور اس کے ساتھ ہی جو ہے کیا ہے؟ مصدر ہے، اور نصب کی حالت میں واحد، نکرہ اور نصب، تین شرطیں پوری ہوئی تو اسدو کو جو ہے وہ اس کے ساتھ یہ کیا گیا؟ تمیز ہے۔ تمیز کے قواعد ہوتے ہیں کچھ خاص اسماء تبدیل کے ساتھ متعلقہ فعل کا جو مصدر استعمال ہوتا ہے اصل میں اس مصدر کو تمیز کہتے ہیں۔ تمیز ہمیشہ حالت نصب ہوتا ہے، تمیز عموماً واحد اور نکرہ استعمال ہوتا ہے، لیکن خلاف قاعدہ جمع بھی آ سکتا ہے۔ تو آئیے الفاظ ذخیرہ دیکھتے ہیں۔ فتنہ سے فتنن، یہ کیا ہے؟ تمیز ہے۔ فتنتن، فضلہ سے فضلن، تمیز ہے۔ فعلن، فعولن، فعیلتن کے وزن دیکھ لیجئے۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ تو کلاس کو یہاں پہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔